اے بریدہ علی کی تنقیس مت کرنا، علی کی توہین مت کرنا، علی کے لیے بغض نہ رکھنا، بلا شبہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا رہبر ہے۔ اور میں نے ولی کا مطلب بھی بتا دیا آپ کو، ولی کا مطلب دوست نہیں ہے، ولی کا مطلب رہبر ہے، ولی کا مطلب امام ہے، ولی کا مطلب استاد ہے، ولی کا مطلب ہادی عالم ہے، ولی کا مطلب ہدایت دینے والا ہے۔ ولی کوئی عام ورڈ نہیں ہے، اس میں کوئی سنی کوئی شیعہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا، یقیناً کیا تھا۔ پوری حجیت دین اہل سنت والجماعت کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ کھڑی ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ انصار نے ہمیشہ ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمیشہ مہاجرین کا ساتھ دیا ہے، ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہم اس قربانی کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن سرداری اور خلافت وہ قریش سے ہو۔ علی جو ہے وہ وصی رسول ہیں، وارث دین ہیں، دین کا وارث بیان کیا تھا، صرف حسن سلوک نہیں تھا۔ یہ اہل سنت والجماعت کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے اس کی عوام کو۔ خدا اس معاملے میں شیعہ بالکل صحیح ہیں، شیعہ حضرت علی کو اگر حجت دین مانتے ہیں بالکل صحیح مانتے ہیں۔ تو آج میں ایک بڑی اہم موضوع پہ آج بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ جو اہم موضوع ہے وہ ہے خلافت و ملوکیت کی پوری سیریز ہے۔ اب اس کے اندر آج کا جو ہمارا پہلا پارٹ ہے وہ ہے حدیث ثقلین کے حوالے سے۔ حدیث ثقلین کے متعلق اہل سنت والجماعت اور مکتبہ جعفریہ یا مکتبہ اہل تشیع جو ہے دونوں جانتے ہیں کہ حدیث ثقلین مشترکہ حدیث ہے، یعنی دونوں مکتبہ فکر کے یہاں یہ حدیث مشترکہ ہے۔ تو میں اب حدیث ثقلین کی طرف جاتا ہوں، اور حدیث ثقلین کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے، کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے بعد یہ ضروری سمجھا، یہ حجت جانا، اور جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ نے یہ پیغام عوام الناس تک اور اس وقت کے اصحاب رسول یا اس وقت کی جو موجودہ امت تھی اس تک پہنچانا ہے، اور پھر اگلوں کا کام ہے آگوں کو پہنچائیں، پھر ان اگلوں کا کام ہے آگوں کو پہنچائیں، اور پھر یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو وہ پیغام کیا امپورٹنٹ تھا؟ وہ پیغام اصل میں حدیث ثقلین تھا، اور وہ حدیث ثقلین کا جو پیغام تھا جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جبرائیل امین کے ذریعے کہ آپ یہ پیغام غدیر خم کے موقع پر اپنے اصحاب رسول کو تاکید کیجئے اور اس پیغام کو بتا دیجئے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے میری تحقیق کے مطابق ایک حدیث گزری ہے، اور وہ حدیث انتہائی اہم حدیث ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے جس حدیث کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب آپ کے سامنے خصائص علی۔ یہ خصائص علی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی علیہ السلام کی شان اقدس میں کم و بیش 300 احادیث مرتب کی ہیں۔ اس کی کچھ اسناد میں ضعف بھی پایا جاتا ہے، کچھ میں راوی مدلس بھی ہیں، لیکن فضائل کے معاملے میں اوور آل یہ کتاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنے میں منفرد کتاب ہے، اور اس کتاب کو اہل سنت والجماعت میں بشمول فقہ جعفریہ میں اہل تشیعت میں بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ تو اب میں اس اہم واقعے کی طرف جا رہا ہوں جس کے بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ضرورت پڑی کہ انہوں نے اصحاب رسول کو حدیث ثقلین کی اہمیت اور حدیث ثقلین بیان کی۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ رہا ہوں خصائص علی کی، اور یہ روایت تحقیق کے مطابق حسن درجے کی ہے، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے اور خصائص علی میں بھی آئی ہے۔ تو میں خصائص علی کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ واضح رہے جس بنیاد پر رسول اللہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا خطبہ دیا اور تاکید کی اس وقت کے اصحاب رسول کو۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فرمان کا بیان، میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، علی تمہارا ولی ہے۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں یمن بھیجا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زیر قیادت ایک دوسرا لشکر بھیجا، یعنی ایک لشکر رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں بھیجا، اور دوسرا لشکر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بھیجا۔ جب دونوں لشکر مل جائیں، اب رسول اللہ کو حکم دیں گے تو سارے لشکر کے امیر علی بن ابی طالب ہوں گے۔ اگر تم الگ الگ رہے تو ہر لشکر کا امیر الگ ہوگا۔ اہل یمن کے قبیلے بنی زید میں ان کی ہمارے ساتھ ملاقات ہو گئی، جنگ شروع ہوئی، مسلمان مشرکین پر غالب آ گئے، لڑنے والوں کو ہم نے قتل کر دیا، ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا گیا، ان میں سے ایک کنیز کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔
سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور مجھے حکم دیا کہ وہ خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں. البتہ میں نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور میں نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہوئے کچھ کہا، یعنی برائی کرتے ہوئے کچھ کہا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس غصے سے متغیر ہو گیا. یعنی جب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، رسول اللہ نے اس خط کو پڑھا تو آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، غصے سے متغیر ہو گیا. اور میں نے اپنے دل میں کہا یہ مقام تو پناہ طلب کرنے کا ہے. جب رسول اللہ کو جلال میں دیکھا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت کہا کہ میں اس وقت پناہ چاہتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مجھے ایک ایسے آدمی کے ساتھ بھیجا جس کی بات کو ماننا مجھ پر لازم تھا. اب بریدہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ بھیجا ہے، ایک ایسے لشکر کے امیر کے ساتھ بھیجا جس کی بات ماننا مجھ پر لازم ہے، جو اس نے مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دیا میں نے وہ پہنچا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے بریدہ علی کی تنقیص مت کرنا، علی کی توہین مت کرنا، علی کے لیے بغض نہ رکھنا. بلا شبہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا رہبر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ آیا. اب اس واقعے کی حقیقت کو سنیے گا. یہ واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ جو کنیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ ان کو یہ گمان ہوا، ہو سکتا ہے ان کا یہ گمان غلط ہو، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کنیز کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے اور وہ اس کو زنا کے زمرے میں سمجھ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر کر گیا ان کا چہرہ انور، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ علی کی تنقیص نہ کرو. یعنی یہ جو عمل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی زنا کا ارتکاب نہیں تھا، کوئی زنائی عمل نہیں تھا، کوئی حرام کام نہیں تھا. تو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ دے رہے ہیں اس حدیث میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے خامخواہی سیدنا علی کے لیے بدگمانی پیدا ہوئی ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے خط لکھا کہ جناب انہوں نے کسی کنیز کے ساتھ کوئی تعلق قائم کر لیا ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں گارنٹیڈلی امبوز کر دیا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یعنی اگر تم علی پر الزام لگاؤ گے، علی کی تنقیص کرو گے، علی کی شکایت کرو گے، تو وہ ایسا ہے جیسے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے حجت ہیں، اور جو حجت اللہ ہوتا ہے اس پر الزام لگانا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کی ذات سے مقابلہ کیا، جیسے آپ اللہ کے سامنے آ گئے، آپ اللہ کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ شخص بچتا نہیں. تو یہ واقعہ، یہ حدیث خصائص علی میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے. اور اسی طرح کی ایک روایت جامع ترمذی شریف میں امام ترمذی لے کے آئے. اور میں نے ولی کا مطلب بھی بتا دیا آپ کو. ولی کا مطلب دوست نہیں ہے، ولی کا مطلب رہبر ہے، ولی کا مطلب امام ہے، ولی کا مطلب استاد ہے، ولی کا مطلب ہادی عالم ہے، ولی کا مطلب ہدایت دینے والا ہے. ولی کوئی عام ورڈ نہیں ہے، ولی کوئی عام اصطلاحی ورڈ نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا ولی بن جائے، کوئی عام شخص، کوئی عام مولوی ولی بن جائے. ولی کامل وہی ہوتا ہے جس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا مکمل اور جامع پتہ ہو. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیکھ چکے تھے کہ بشری طور پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہم تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ بدگمانی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق شکار ہو گئے تھے، بدگمانی کا شکار ہو گئے تھے. ہم کسی صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے، ان کی تنقیص نہیں کر رہے. بشری طور پر جلسی ہو جاتی ہے، بشری طور پر ناراضگی ہو جاتی ہے، بشری طور پر اختلاف ہو جاتا ہے، یہ انسانی کیفیت ہے. مجھے آپ سے، آپ کو مجھ سے جلن ہو سکتی ہے، حسد ہو سکتا ہے، یہ بشری تقاضا ہے. آخرکار ہم بشر ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں. تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کسی معاملے میں بغض کا، کسی معاملے میں دل میں بات رکھنے کا شکار ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گائیڈنس کی. تو پھر اس واقعے کے بعد اور ایسے کئی واقعات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جو اگلا خطبہ تھا غدیر خم کا، وہ پیش کیا. اب وہ غدیر خم کا خطبہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میرے سامنے جو کتاب ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے. میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، القول المتین فی امر یزید اللعین. اس میں اہل بیت علیہ السلام کے مفصل فضائل ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے کے آئے ہیں. اب ذرا حدیث سنیے گا. یہ روایت جو حدیث ثقلین ہے،
حدیث ثقلین کو حدیث امرین بھی کہتے ہیں، حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا تھا. اور یہ بات مسلمانوں سے کوئی جگہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں کوئی سنی، کوئی شیعہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی ولایت و خلافت کا اعلان نہیں کیا. یقیناً کیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور بشمول اہل بیت علیہ السلام دین کے لیے حجت ہیں، وقت کے امام ہیں، وصی رسول ہیں. بالکل کہا تھا. یہ بات صرف حسن سلوک تک نہیں تھی. حسن سلوک تک کہنا یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانا ہے، ان کے فضائل کو کم کرنا ہے. یہ بات حجیت کی ہے. اور غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے حجیت کا اعلان کیا تھا، حجت اللہ کا اعلان کیا تھا. تو اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں. روایت ہے، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ روایت ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور صحیح مسلم کا جو نمبر ہے وہ ہے 6225 سے لے کر 6229، اور اس کی ڈیٹیل آپ کو دیگر ترک میں ملے گی. اب روایت یہ ہے کہ کچھ تابعین حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں. زید بن ارقم بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور رشک کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو وہ تابعین کہتے ہیں کہ آپ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، جہاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کیا، اور ساری زندگی موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی احادیث سنائیں، کوئی باتیں بتائیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بچوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں بہت ساری احادیث بھول چکا ہوں، لیکن ہاں تمہارے اصرار پر مجھے ایک حدیث یاد ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد جب مکے سے مدینے واپس جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کے اصحاب کرام کی ایک جماعت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی ایک جگہ پر پانی کا پڑاؤ ڈالا، اور پانی کے پڑاؤ ڈالے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پالان کا جو ہے وہ ممبر بنایا گیا، اور اونچا ممبر بنایا گیا. اور اس اونچے ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رسول کم و بیش 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ اصحاب رسول سے خطاب فرمایا تھا. اور وہ خطاب کیا تھا؟ زید بن ارقم کی روایت ہے، اور یہ روایت کے کئی ترک ثابت ہیں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا قاصد، اللہ کا فرشتہ کسی وقت بھی نازل ہو جائے اور میری جان نکال لے، اور میں اللہ کے بلاوے پر دنیا سے چلا جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میں اپنے جانے سے پہلے تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، 2 حجتیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت ہے، نور ہے، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، جس میں ہدایت ہے، نور ہے. اور دوسرے میرے اہل البیت، اور میں تمہیں اہل البیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا میں تمہیں اہل البیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا کہ میرے بعد اہل البیت کی اتباع کرنا. حسن سلوک صرف نہیں ہے، اتباع کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اہل بیت کو حجت بنایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے دیگر ترک میں آتا ہے کہ اہل بیت کا دامن اختیار کرو گے، اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کبھی دین سے نہیں پھرو گے. اہل بیت کو اپنا لو. قرآن میں ہدایت اور نور ہے، اور میرے اہل البیت، اور میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے حسن سلوک بھی کرنا، ان کی اتباع بھی کرنا، ان کے فرامین پر چلنا، انہیں دکھ نہ دینا، انہیں قتل نہ کرنا، ان پہ ظلم نہ کرنا. یہ میں ساری ڈیٹیل میں ایک تشریح بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے. لیکن اس امت نے کیا کیا، یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا ہے. یہ بات صرف حسن سلوک کی نہیں ہے. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں، اگر صرف حسن سلوک ہے تو اہل سنت والجماعت نے کیوں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے 15,000 سے زیادہ احادیث نقل کی ہیں؟ کیوں آپ کے محدثین نے نقل کی ہے؟ اگر اہل بیت حجت نہیں ہے اور اہل بیت کے ساتھ صرف حسن سلوک کرنا تھا، پوری حجت دین اہل سنت والجماعت کی ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ کھڑی ہے. اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی تحقیق کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کم و بیش 14,500 احادیث ہیں، 14,500 احادیث ہیں. کائنات میں اہل سنت میں کسی صحابی رسول سے، کسی اہل بیت سے اتنی روایت نہیں جتنے مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے. جتنی زیادہ روایات ہیں، 14,500 احادیث. اور تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اس میں امام جعفر صادق، امام حسن حسین، موسیٰ کاظم، امام علی رضا، ان سب کو ملا کے کم و بیش 15,500 سے زیادہ احادیث ہیں. پتہ ہے کسی کو یہ بات؟ آج سے یہ بات پہلے کسی کو نہیں پتا تھی. آپ کو کیا پتا تھی کہ احادیث نبوی سب سے زیادہ کس صحابی رسول سے بیان ہے؟ ابو ہریرہ سے 5,300 احادیث. نہیں جناب، سب سے زیادہ احادیث تحقیق کے مطابق تمام کتب رجال کو جمع کر لیں، تمام کتب احادیث کو جمع کر لیں، تمام روایات کو جمع کر لیں
تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے تحقیق کے مطابق اور محقق اسلام قوسین وفا کے مطابق شیخ وجاہت حسین حنفی کے مطابق کم و بیش 9.5 سے 10,000 احادیث حضرت علی سے منقول ہے. لیکن شیخ الاسلام کو میں زیادہ پریفرنس دوں گا کہ ان کی تحقیق زیادہ مضبوط ہے چونکہ وہ اہل سنت کے شیخ الاسلام ہے. 14,500 احادیث ہیں. آپ نے پورا دین اہل سنت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوری فقہ حنفی جو ایجاد ہوئی ہے کوفے سے اس کی بنیاد عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے. پورا امام ابو حنیفہ کا فقہ پوری امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے فقہ حنفی جو ہے اس کی بنیاد حضرت علی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف حسن سلوک کرنا یہ حسن سلوک نہیں ہے, یہ حجت اللہ کا اعلان تھا کہ میں تمہارے درمیان حجت اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. علی حجت اللہ ہے, علی جو ہے ولی اللہ ہیں, علی جو ہے وہ وصی رسول ہیں, وارث دین ہیں, دین کا وارث بیان کیا تھا. صرف حسن سلوک نہیں تھا. یہ اہل سنت والجماعت کو غلط پٹی پڑھائی گئی ہے اس کی عوام کو. خدارہ اس معاملے میں شیعہ بالکل صحیح ہیں. شیعہ حضرت علی کو اگر حجت دین مانتے ہیں بالکل صحیح مانتے ہیں. حجت دین ہے. 14,500 احادیث آپ نے لی ہیں. آپ کے دین کا سٹرکچر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین پر کھڑا ہوا ہے. اس کو مائنس کر دیں آپ کے پاس دین کیا بچے گا؟ خلفائے ثلاثہ کے دور میں اسلام کے مشکل ترین فیصلے, ٹیکنیکل فیصلے, موسٹ کرٹیکل فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. چاہے وہ حضرت ابو بکر کا دور ہو, عمر کا دور ہو, عثمان کا دور ہو. آپ حضرت علی کا دور بھول گئے. اور پھر حضرت علی کا جب دور آیا تو لوگوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور اس امت نے اہل بیت کو کھو دیا. ہم اہل بیت کے مجرم ہیں. ہم نے اہل بیت سے دین نہیں لیا بلکہ اہل بیت سے بغض و عداوت کی, اور اس میں ہمارے بڑے بھی شامل ہیں, ہم لوگ بھی شامل ہیں. آج بھی ہم ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں اور اہل بیت کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جن کا دور دور تک اہل بیت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں.